معزز بھی سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سفری دنیا کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو یہ چلتے ہیں اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 10 کی طرف۔ لیکن کیوں اس کی ساری شکتیاں غائب ہو گئی ہیں؟ ثالیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے تم پر مور منک موٹ چلائی تھی اور گھمباکا جیسی بڑی شکتی کو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ پھر پتہ چلا کہ مور منک نے کام دکھایا ہے اور تم بے ہوش ہو گئے ہو، لیکن تم نے اسے پہلے گھمباکا جیسی شکتی کو درخت سے باندھ کر بے بس کر دیا تھا۔ تمہارے بے ہوش ہونے پر گھمباکا نے زپالا سے مدد مانگی اور زپالا نے اپنی 2 شخصیاں بھیج کر اسے آزاد کرا دیا، لیکن پھر اچانک معلوم ہوا کہ گھمباکا تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے خود تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کی ہلاکت کا مطلب ہے کہ مور منک موٹ خطا ہو گئی، اور جیسے ہی مور منک موٹ خطا ہوئی، زپالا کی ساری شکتیاں خود بخود ختم ہو گئیں اور میں بھی شکتی سے خالی ہو گئی۔ زپالا روتا دھوتا اب دوسری تپسیا کرنے چلا گیا ہے۔ نندنی نے کہا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ میں زپالا کی خاص کنیز تھی۔ زپالا مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور جب مور منک موٹ نے تمہیں بے ہوش کیا تو زپالا نے جشن کا حکم دے دیا اور ساری شکتیاں اکٹھی کر لی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر جب اچانک سب شکتیاں غائب ہو گئیں، تب زپالا کو پتہ چلا کہ تم نے گھمباکا جیسی شکتی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور مجھے جانے کا حکم دیا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے دور جانا ہے اور دوبارہ خاص قسم کی تپسیا کرنی ہے تاکہ اسے دوبارہ شکتیاں مل جائیں، اس لیے وہ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میں واپس شہر کی طرف چل پڑی، لیکن تھک کر یہاں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ نندنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا وہ پیدل گیا ہے یا کسی اور طریقے سے گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بڑی غار سے تو پیدل ہی نکلا تھا، اور ظاہر ہے پیدل ہی جائے گا، اور اب اس کے پاس کوئی شکتی تو نہیں ہے جس کی مدد سے وہ ایک دم وہاں پہنچ جائے۔ نندنی نے جواب دیا، پھر تو اسے پہلے شہر جانا چاہیے اور وہاں سے کسی سواری کا بندوبست کر کے آگے جانا چاہیے۔ عمران نے کہا، میں نے اسے کہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے دشمن راستے میں ہی ہیں، اگر وہ اسے مل گئے تو اسے ہلاک کر دیں گے، اس لیے وہ کارو جائے گا۔ وہاں اس کا کوئی پرانا دوست ہے جس کے پاس بھی شکتیاں موجود ہیں، وہ اس دوست کی مدد سے آگے جائے گا۔ نندنی نے جواب دیا، کیا تم جانتی ہو کہ کارو کہاں ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، ان پہاڑیوں کے پار ایک قصبہ ہے، میں ایک بار وہاں گئی تھی۔ نندنی نے جواب دیا، کیا وہاں جانے کے لیے جیپ کا راستہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ نندنی نے جواب دیا، آؤ ہمارے ساتھ، اگر تم ہمیں کارو پہنچا دو تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ عمران نے کہا، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ نندنی نے مایوسانہ لہجے میں کہا، یہ بعد میں دیکھیں گے کہ تمہاری کیا مدد کی جا سکتی ہے، فی الحال تو تم ہمیں کارو لے چلو۔ عمران نے کہا تو نندنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، کہیں یہ بھی کوئی ٹریپ نہ ہو؟ ثالیہ نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ او ہاں، واقعی، لیکن جو کچھ اس نندنی نے کہا ہے یہی بات اس گھمباکا نے بھی کی تھی، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ درست کہہ رہی ہے، عمران نے کہا، اور ثالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور سارے نندنی سمیت واپس مڑے، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار ہو کر واپس جا رہے تھے، لیکن اس بار فرنٹ سیٹ پر
صالح کی بجائے نندنی بیٹھی ہوئی تھی۔ صالح عقبی سیٹ پر چلی گئی تھی جبکہ جوزف عقبی طرف جیپ کی خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جوانہ صالح کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں زپالہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ مہاراج، آپ اور یہاں میرے گھر، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ آنے والے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، بیٹھو سنگرام، میں اس وقت مشکل میں ہوں اور میری اس مشکل میں تم ہی مدد کر سکتے ہو۔ زپالہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ آنے والا سنگرام اس کے سامنے دو زانوں ہو کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سنگرام، مجھے معلوم ہے کہ تم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں کوئی بڑی شکتی مل جائے۔ زپالہ نے کہا، مہاراج کی کرپا ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سنگرام نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سنو، تمہیں ایک نہیں کئی بڑی شکتیاں مل سکتی ہیں، مہان شکتیاں، اگر تم میرا ایک کام کر دو۔ زپالہ نے کہا، حکم کیجیے مہاراج۔ سنگرام نے مسرت سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کاروں سے ملحقہ ملک حاکان کی سرحد ہے اور سرحد پار کر کے حاکان کی گیالہ خاص پہاڑیاں آ جاتی ہیں۔ وہاں حاکانی مہاراج راتھے کی رہائش ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کاروں کے بعد وہاں تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ تم حاکان پہنچنے کا راستہ جانتے ہوگے۔ اگر تم مجھے مہاراج راتھے تک پہنچا دو تو میرا وعدہ ہے کہ واپسی پر تمہیں ایک نہیں بے شمار بڑی شکتیاں دان کر دوں گا۔ زپالہ نے کہا، مگر مہاراج، آپ تو گرو مہاراج ہیں، آپ تو خود اپنی شکتیوں کی مدد سے وہاں پلک جھپکنے میں پہنچ سکتے ہیں۔ سنگرام نے جواب دیتے ہوئے کہا، میری تمام شکتیاں ایک عمل کی وجہ سے مجھ سے اس وقت تک علیحدہ کر دی گئی ہیں جب تک میں گرو مہاراج راتھے کی گھپا تک نہیں پہنچ جاتا، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑی ہے۔ زپالہ نے کہا، مہاراج، میرے پاس تو کوئی ایسی شکتی نہیں ہے جو آپ کو فوری وہاں پہنچا سکے، البتہ یہ بات درست ہے کہ میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہوں، اس لیے آپ کی رہنمائی وہاں تک کر سکتا ہوں، مگر ہمیں پہاڑوں خچروں پر سفر کرنا ہوگا اور یہ سفر خاصا طویل ہوگا، کم از کم 5-6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سنگرام نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو جلدی کرو، جس قدر جلدی ممکن ہو سکے چلو، میں جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ زپالہ نے بے چین سے لہجے میں کہا، تو آئیے، خچر تو یہاں میرے مکان میں ہی موجود ہے۔ سنگرام نے کہا تو زپالہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنگرام بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں خچروں پر بیٹھے تیزی سے پہاڑی راستے پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آگے آگے سنگرام کا خچر تھا جبکہ اس کے پیچھے زپالہ کا خچر تھا۔ راستے میں انہیں 2 جگہ خچروں کو چشموں سے پانی پلانے کے لیے رکنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ بغیر رکے ہی انتہائی تنگ پہاڑی راستوں پر سفر کرتے رہے اور پھر تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک وادی میں پہنچ گئے جہاں ایک طرف لکڑی کا ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس کیبن کا دروازہ بند تھا اور دروازے سے باہر ایک تاباتی نوجوان کھڑا حیرت سے ان دونوں کو کیبن کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ گرو مہاراج زپالہ، آپ اور یہاں؟ اچانک اس نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور جلدی سے دوڑ کر اس نے زپالہ کی خچر کی باگھ پکڑ لی۔
ہاں، مجھے ایک ضروری کام کے لیے تمہارے گرو نے پیغام دیا ہے، زپالہ نے خچر سے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ سنگرام بھی خچر سے اتر آیا۔ اس کی حالت بھی تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی۔ راہو راہو، نوجوان نے چیخ کر کہا تو کیبن کی سائیڈ سے ایک اور حقانی نوجوان دوڑتا ہوا باہر آیا۔ یہ خچر لے جاؤ استبل میں اور انہیں چارہ بھی ڈالو اور پانی بھی پلاؤ، اس نوجوان نے آنے والے سے کہا تو اس نے زپالہ اور سنگرام دونوں کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دونوں خچروں کی باگیں پکڑی اور انہیں کھینچتا ہوا کیبن کی سائیڈ پر لے گیا۔ تم مہمان خانے میں بیٹھو سنگرام، زپالہ نے سنگرام سے کہا۔ جو آگیا مہاراج۔ سنگرام نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے آداب کیا اور پھر وہ کیبن کی سائیڈ کی طرف بڑھ گیا جدھر راہو دونوں خچروں کو لے گیا تھا۔ میں آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں مہاراج کو، زپالہ کا استقبال کرنے والے نوجوان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کیبن کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو زپالہ نے ایک طویل سانس لیا اور ادھر ادھر اس طرح دیکھنے لگا جیسے ارد گرد کا نظارہ کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے جسم پر گہروئے رنگ کا لباس تھا، سر پر موجود بال کاندھوں سے نیچے تک تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، البتہ بڑی بڑی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ مہاراج زپالہ، تم اور یہاں؟ اس بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو زپالہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھ لیے۔ مہاراج، مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری کام تھا، اس لیے مجھے یہاں بغیر اطلاع کے آنا پڑا۔ زپالہ نے کہا، آؤ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تم جیسے مہان گرو کی یہاں آمد تو میرے لیے انتہائی فخر کا باعث ہے، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر زپالہ کو ساتھ لیے کیبن میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے فرش پر گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سائد بھی موجود تھا جس کے سر پر 4 الجھے ہوئے سینگ تھے۔ بت کا چہرہ انتہائی ہیبت ناک تھا۔ بت کا چہرہ اور جسم تو گہرے سیاہ رنگ کا تھا لیکن اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ زپالہ اندر داخل ہوتے ہی اس بت کی طرف بڑھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے اور پھر مڑ کر ایک طرف گھاس پر آلتی پالتی مارے بیٹھے بوڑھے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور زپالہ کا استقبال کرنے والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیالہ تھا جو کسی سیاہ رنگ کے سیال سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پیالہ زپالہ کی طرف بڑھا دیا۔ زپالہ نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اسے منہ سے لگا لیا اور پھر اس وقت تک منہ سے نہ ہٹایا جب تک پیالے میں موجود سیاہ رنگ کے سیال کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اتر گیا۔ نوجوان جو ساتھ کھڑا تھا خالی پیالہ لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، اب بتاؤ مہاراج، کیا بات ہے؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے راتھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زپالہ نے کہا تو بوڑھا چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ راتھے نے حیران ہو کر کہا، میں کیا بتاؤں، تم خود ہی اپنی شکتی کے ذریعے معلوم کر لو۔ زپالہ نے طویل ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تو راتھے چند لمحے غور سے سامنے بیٹھے ہوئے زپالہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سانس روک لیا۔
زپالہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد راتھے نے آنکھیں کھولی تو اس کے جھریوں بھرے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او تم تو بالکل خالی ہو گئے ہو، بالکل ہی، یہ تو بہت برا ہوا۔ تم جیسے مہان شکتیوں کے مالک کا یہ حال ہو جائے۔ راتھے نے انتہائی حیرت اور افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے بچاؤ کی پوری کوشش کی، لیکن شاید میرے ستارے ہی گردش میں تھے۔ نندلال مارا گیا۔ میں نے کیتائی کو بلا کر مشورہ کیا اور پھر کیتائی کے مشورے کے باوجود میں نے مور منکھ موٹ چلانے سے پہلے شیطان سے گھمباکا کو بلوایا، لیکن مور پنکھ موٹ چل جانے کے باوجود کام نہ کر سکی اور گھمباکا جیسی شکتی کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا۔ زپالہ نے کہا، یہ لوگ واقعی ہی انتہائی خطرناک ہیں۔ گھمباکا کی موت کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم نے کیوں ان سے دشمنی مول لی؟ راتھے نے کہا، میں اپنی شکتیوں کے ذہن میں نے کافرستانی حاکم کی بات مان لی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ حال ہو جائے گا؟ زپالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اب میں کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ اب تو تمہیں دوبارہ تپسیا کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ گھمباکا کی موت تو شیطان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہوگی۔ مجھے تو امید نہیں کہ تمہیں دوبارہ شکتیاں مل سکیں، راتھے نے کہا۔ اسی لیے تو میں وہاں جانے کی بجائے تمہارے پاس آیا ہوں۔ راتھے، مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، شیطان مجھ سے خوش نہیں ہوگا اور مجھے شکتیاں نہیں مل سکیں گی۔ زپالہ نے کہا، مجھے بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ راتھے نے کہا، تم ان پر جافنا کی موٹ چلا کر انہیں جلا کر راکھ کر دو۔ اس کے بدلے میں تم جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنا گرو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، زپالہ نے کہا۔ تمہاری پیشکش تو بہت اچھی ہے زپالہ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس سلسلے میں کسی بھی صورت داخل نہیں ہونا چاہتا، ورنہ وہ لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ راتھے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، جافنا کی موت سے وہ لوگ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے۔ تمہیں اس بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ زپالہ نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ جافنا کی موت مور پنکھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایسا نہیں کروں گا۔ راتھے نے کہا، تو پھر ایسا کرو کہ جافنا کی موت میرے حوالے کر دو، میں خود اسے ان پر چلاؤں گا۔ زپالہ نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا تم مجھے گرو ماننے کے لیے تیار ہو؟ راتھے نے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ زپالہ نے کہا، ٹھیک ہے، گرو ماننے کی رسم پوری کرو، جافنا کی موت تمہاری ہو جائے گی۔ راتھے نے کہا تو زپالہ کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ وہ جلدی سے ٹانگوں کے پیچھے کر کے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنا سر راتھے کے پیروں پر رکھ دیا۔ راتھے نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر زپالہ کے سر پر رکھا۔ اٹھو، راتھے نے کہا تو زپالہ اٹھا اور دوزانوں ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں راتھے کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے اپنا گرو مانا ہے، جافنا کی موت تمہاری ہو گئی، لیکن بطور گرو میرا حکم ہے کہ تم جافنا کی موت ان پاکیزیوں پر نہیں چلاؤ گے، راتھے نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر زپالہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو زپالہ، اگر یہ لوگ جافنا کی موت سے بھی بچ نکلے تو پھر نہ صرف تم بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، البتہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں سے تمہارا پیچھا چھڑا دوں۔
اب چونکہ تم میرے چیلے بن چکے ہو، اس لیے تمہاری تمام شکتیاں خود بخود میرے قبضے میں آ جائیں گی۔ میرا وچن ہے کہ میں تمہیں تمہاری شکتیاں واپس دے دوں۔ راتھر نے کہا، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے گرو، مجھے معلوم ہے، تو مجھے ان پر جافنا کی موڑ چلانے کی اجازت دے دو۔ زپالہ نے کہا، دیکھو زپالہ، میری عمر تم سے بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے میرے اندر تجربہ اور عقل بھی تم سے زیادہ ہے۔ یہ درست ہے کہ تم مجھ سے بہت بڑے بن گئے تھے، لیکن تمہاری کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے تم اس حالت کو پہنچے ہو کہ اس وقت تمہارے پاس ایک بھی شکتی باقی نہیں رہی۔ اگر تم بھی میری طرح عقل استعمال کرتے تو اس مصیبت میں نہ پھنستے۔ سنو، یہ لوگ تمہارے پیچھے اس لیے لگے ہیں کہ تم نے کافرستان کے کسی حاکم کا کہا مان کر پاکیشیائی سلامتی کے خلاف اپنی شکتیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر تم اس حاکم کا کہا نہ مانتے اور اسے کہہ دیتے کہ تم اس قسم کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے تو یہ لوگ تمہارے پیچھے نہ پڑتے، اور اب بھی اگر انہیں یقین دلایا جائے کہ تم اس حاکم کا کہا نہیں مانو گے اور اس کام سے علیحدہ رہو گے تو وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ راتھر نے کہا، تمہاری بات درست ہے گرو مہاراج، اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ عام سے لوگ اس طرح میرا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے اور اس طرح مجھے بالکل ہی خالی کر دیں گے۔ اب تم خود سوچو، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ گھمباکا جیسی شکتی سے ایک عام آدمی جسمانی لڑائی لڑا کر اسے بے ہوش کر سکتا ہے اور پھر اسے جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے گھمباکا سے لڑائی کی اور گھمباکا کو بے ہوش کر دیا۔ زپالہ نے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جو لوگ گھمباکا کو، جو شیطان کی خاص ترین طاقت ہے، کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ اس موٹ کو بھی بیکار کر سکتے ہیں۔ راتھر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ کس طرح میرا پیچھا چھوڑیں گے؟ زپالہ نے کہا، یہ کام اب میں کروں گا، میں انہیں تمہارے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اگر وہ نہ مانے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ راتھر نے کہا، لیکن کیا یہ لوگ مجھے ختم کیے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ زپالہ نے کہا، ان سے بات ہو سکتی ہے، اور سنو، اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو پھر میں خود ان پر جافنا کی موڑ چلاؤں گا اور خود انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ میرا وچن ہے۔ راتھر نے کہا، تو زپالہ کے ستے ہوئے چہرے پر پہلی بار مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بس اب ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب آپ جو چاہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن وچن کے مطابق آپ کو میری شکتیاں مجھے واپس دینی ہوں گی۔ زپالہ نے کہا، ہاں، میں نے وچن دیا ہے اور میں نے ہمیشہ اپنا وچن پورا کیا ہے۔ راتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور زور سے تالی بجائی، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور نوجوان اندر داخل ہوا جس نے زپالہ کا استقبال کیا تھا۔ حکم مہاراج، آنے والے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ڈھونگ زپالہ میرا چیلا بن چکا ہے اور اب میں نے اس کے دشمنوں کو اس کے راستے سے ہٹانا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے دشمن کارو پہنچ چکے ہیں، اب شام ہونے والی ہے۔ تم کل صبح جا کر ان سے رابطہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ راتھر نے کہا، وہ دشمن کون ہے مہاراج؟ ڈونگ نے پوچھا۔ وہ پاکیشیائی ہیں، تم سنگرام کے ساتھ چلے جانا۔
اس کا ملازم بتا دے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ان کا گرو عمران نامی نوجوان ہے، تم نے اس سے بات کرنی ہے اور پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس آنا ہے۔ راتھے نے کہا ٹھیک ہے مہاراج۔ ڈونگ نے جواب دیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ اب تم جا کر آرام کرو زپالہ اور بے فکر ہو جاؤ، اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری بن گئی ہے۔ راتھے نے زپالہ سے کہا اور زپالہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے اور پھر اٹھ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو کارو قصبے تک پہنچنے میں واقعی کافی طویل اور خطرناک راستہ طے کرنا پڑا تھا اور اس سارے سفر میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے تھے، لیکن بہرحال وہ کارو قصبے تک صحیح سلامت پہنچ گئے تھے۔ یہ قصبہ چھوٹا سا تھا۔ قصبے کے آغاز میں ایک چھوٹا سا بازار تھا اور باقی رہائشی مکانات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عمران نے جیپ ایک دکان کے سامنے روکی اور جیپ سے نیچے اتر کر وہ دکان کی طرف بڑھ گیا۔ دکان میں موجود سامان بتا رہا تھا کہ یہ اس قصبے کی سپر مارکیٹ ہے، کیونکہ یہاں انسانی ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ دکاندار ایک مقامی بوڑھا تھا۔ وہ عمران کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بابا، ہم چانگ قصبے سے آئے ہیں، وہاں گرو مہاراج زپالہ رہتے ہیں۔ ان کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ یہاں کارو میں اپنے کسی دوست سے ملنے آئے ہیں۔ کیا آپ اس بارے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے مقامی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، مہاراج زپالہ اور مہاراج سنگرام کو تو میں نے کافی دیر پہلے خچر پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہاراج سنگرام آگے آگے تھے اور مہاراج زپالہ ان کے پیچھے۔ میں انہیں اس طرح خچروں پر سفر کرتے دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ ان دونوں کے پاس بڑی بڑی شکتیاں ہیں۔ وہ تو آنکھ بند کر کے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خچروں پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ شوق سے ایسا کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے تھے وہ؟ عمران نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں۔ شمال کی طرف ان کا رخ تھا اور ادھر سب پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں۔ مہاراج سنگرام کے ملازموں کو معلوم ہوگا۔ بوڑھے نے جواب دیا، ان کا مکان کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں سے سیدھے چلے جائیں، سرخ پتھروں والا ایک مکان آگے ہے، اس سے ایک راستہ بائیں ہاتھ پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ سیاہ پتھروں کے ایک بڑے سے مکان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہی سیاہ پتھروں والا مکان ہی مہاراج سنگرام کا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، کتنی دیر ہوئی ہے انہیں گئے ہوئے؟ عمران نے پوچھا، کئی گھنٹے پہلے کی بات ہے، اب پوری طرح تو مجھے اندازہ نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ کر وہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ سرخ پتھروں والے مکان کے ساتھ بائیں طرف جانے والے راستے پر اس نے جیپ موڑ دی اور پھر چند لمحوں بعد ہی جیپ سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے ایک کافی بڑے مکان کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ اس مکان کا مین دروازہ بند تھا، بلکہ تھا ہی نہیں، صرف 4 دیواروں میں راستہ تھا۔ اندر کافی بڑا صحن تھا جس میں تینوں اطراف میں برآمدہ تھا اور برآمدے میں جگہ جگہ راہداریاں اندر کی طرف جا رہی تھیں۔ ایک طرف استبل سا بنا ہوا تھا جس میں اس وقت 10 کے قریب خچر موجود تھے۔ عمران کی جیپ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، برآمدے میں 2 مقامی آدمی نظر آئے۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے جیپ کو دیکھ رہے تھے۔ عمران نے جیپ ان کے سامنے برآمدے کے قریب روکی
اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی اور نندنی بھی جیپ سے نیچے اتر آئے۔